آج کی عید الاضحیٰ میں ہمارا انسانیت کے نام پر یہ پیغام ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایثار و قربانی کا جذبات پیش کیا اس کو ہمیشہ کے واسطے اپنی زندگی میں جذب کریں اور ہر چیز پر قربانی دیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ بھی پیغام دیا کہ مسلم پسند اللہ بورڈ میں جو 10 تاریخ بھوپال میں ہونے جا رہا ہے وہاں پر ہم نے ایک یہاں تجویز منظور کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی جو ہے درخواست پیش کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا، ہمارا یہ پیغام ہے مسلمان ناندیڑ کے لیے خاص طور پر، تو وہ مسلمانوں کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو جو ہے وقف آفس میں جا کر جلدی سے جلدی ان کو رجسٹر کروائیں، کیونکہ آنے والے آئندہ سالوں میں ہو سکتا ہے کہ حکومتیں اور اس سے زیادہ جو ہے ہماری عبادت گاہوں کو مسمار منہدم کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہندو مسلم ہندوستان میں یکجہتی قائم کریں اور بھائی چارگی سے رہیں۔ خدا حافظ۔ عید الاضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں، اور حق کے لیے قربانی دینا انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ انسانیت کو اگر دنیا میں باقی رکھنا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے سبق کو باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تلقین اسلام کے تعلیمات میں ہے، اور حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو اس کی اجازت دی، اور صاحب استعداد لوگوں کو یہ بتایا کہ خود اپنے واجب قربانی کے بعد اگر استعداد ہو تو نفل قربانی دے کر وہ غریبوں کو اور مرحومین کو ثواب پہنچائے، اور خصوصاً کم از کم ایک حصہ چاہے وہ بڑے جانور کا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور دیں۔ اور اس سے اصل میں قوموں میں جذبات قربانی برقرار رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، جس سے قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں اور قوموں کو حالات ختم نہیں کر سکتی۔ یہی پیغام ہے انسانیت کا۔ پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے ہر مقصد کے لیے قربانی دینا، وطن کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، مقصد کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کے جذبے کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑا پیغام ہے عید الاضحیٰ کا۔ عید کے موقع پر یہاں عیدگاہ پر سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تقرب اور تعلق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے فریادیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کی اپنی زندگی میں ایمان کو، اسلام کو قائم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس وطن عزیز میں اللہ تعالیٰ امن، چین، آشتی کے فضا کو اور ماحول کو عام کریں اور اس کے حفاظت فرمائیں۔ اور اسی طرح مرحومین کے لیے اور بیماروں کے لیے دعا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے واپسی کی جاتی ہے۔ عید کا پیغام اصل میں یہی ہے کہ یہ عید چونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک شاندار قربانی کی یادگار ہے، اور اسی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ شکل تو یہ ہے کہ جانور کو چھوٹے بڑے قربان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے، اور روح یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، کہ حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی خواہش بیٹے حضرت اسماعیل تھے، اور حضرت اسماعیل کی خود کی اپنی خواہش، خود ان کی اپنی زندگی تھی جو وہ قربان کرنے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح کا مزاج اس قربانی کے ذریعے سے ہم سب کے سب بنائیں، کہ جیسے ہم اپنے جانور پر اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو اس گلے پر اپنی خواہشات بھی وہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اسی طرح وہ حرام چیزیں بھی اس گلے پر رکھیں، اور اسی طرح وہ ساری سنت کے خلاف زندگی کو بھی اس گلے پر رکھ کر قربان کریں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس روح کو بھی ہم حاصل کر لیں گے اس قربانی کی، تو یقیناً یہ قربانی یادگار بنے گی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس کا اثر زندگیوں میں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم تمام
عالم الاسلام کو عید کی مبارک، عید الاضحیٰ کی۔ آج بڑے اطمینان و خشوع و خضوع کے ساتھ عید الاضحیٰ ادا کی گئی، اور الحمدللہ یہ قربانی کا جذبہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک درس دیتا ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمیشہ ایمان والے تیار رہیں، اور اللہ کے حکم کی پابجائی کرنے پر اللہ تعالیٰ دین میں اور دنیا میں دونوں میں سرخری کرتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پیش کیے تو اللہ نے قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھا۔ اگر آج امت مسلمہ کے نوجوان اور ہم تمام امت مسلمہ اگر اللہ کے حکم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر دنیا میں یہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخری عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت جو حالات حکومت کے جو ہمارے ساتھ چلے ہیں کہ انتظامیہ میں بھی بہت ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے گڑبڑ نہیں ہوئی، الحمدللہ یہ 3 دن ایسے ہی گزر جائیں گے، اور ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ امن اور بھائی چارگی کے ساتھ تمام مل ہل کر ہم اس ملک میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔